بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ حضرت جابر بیان کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ یعنی یہ کلمہ توحید یہ سب سے افضل ہے۔ کلمہ بولتے ہیں بات چیت کو، اس لیے آپ لوگوں نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا کہ ہر بات جو آدمی کرتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ سب سے قیمتی بات، سب سے ویلیو والی اونچے درجے کی بات جو ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی افضل و ذکر آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام مسلسل تمام لوگوں کو یہی فرماتے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تھے تو ساتھ لا الہ الا اللہ کے وقت کے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ یعنی آدم الصفی اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل کا دور آیا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور آیا تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پھر آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ بات اگلے وقت کے نبی کا تذکرہ ہوا۔ افضل ذکر جب آپ نے فرمایا تو ذکر کا مطلب یہ ہے کہ تذکرہ کرنا، بار بار کسی چیز کو دہرانا، بار بار کسی چیز کا ذکر کرنا، یہ ذکر کہلاتا ہے۔ یعنی اس کی صفات، اگر کسی چیز کا کسی لفظ کے معنی کا پتہ نہ چلے تو اگر اس کو ہم لوگ فکرے میں استعمال کریں تو بالکل آسانی سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ ذکر کو سمجھنے کے لیے اس کو فکرے میں اگر ہم استعمال کریں، مثال کے طور پر اگر میں کراچی میں گیا ہوں تو وہاں پر ایک زید نامی آدمی یہیں کا مجھ سے پہلے کراچی میں رہ کر آ گیا واپس۔ اتفاقاً میں جب گیا تو اسی جگہ پر میں ٹھہرا جہاں پر وہ شخص تھا، زید نامی شخص تھا۔ جب میں نے گیا وہاں پر تو ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے بولا کہ بھائی میں گجرات سے ہوں، کوڈلی گاؤں ہمارا۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ زید نامی شخص کے بارے میں پوچھا کہ زید نامی شخص ہے وہ وہاں کا رہنے والا تھا، ادھر رہ کر گیا ہے۔ میں نے بولا ہاں وہی ہمارا قریبی تھا، یہ مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح اس کی باتیں ہونے لگی، ادھر تذکرہ ہونے لگا زید کا۔ جب میں واپس گھر آیا تو زید کو ملا، میں نے بولا کہ تمہارا ذکر ہو رہا تھا وہاں کراچی میں فلاں جگہ پر۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہاں پر یہ زید 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 کر رہے تھے، نہیں، بلکہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفات بیان ہو رہی تھی، جس قسم کا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ اس کا تھا، اس کے کردار پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ جو ہے، اللہ کے نبی کا ذکر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اس کو ذکر بولا جاتا ہے، یعنی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ۔ ذکر رسول، ذکر نبی وہی ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہو اس کو۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ جو لفظ ہے، اس کا بھی ذکر جو ہے، اس کو بولا فرمایا کہ یہ افضل ذکر ہے، یعنی افضل تذکرہ ہے توحید کا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بار بار اس کو دہرایا جانا چاہیے، ہر جگہ جہاں پر بھی موقع ملے آپ نے توحید کی بات کرنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو دہرانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی قائل ہو جائے اس چیز کا کہ واقعی یہ چیز ہم نے تسلیم کر لی کہ واقعی ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ شخص جو ہے جو پوچھے گا تو ہم بولیں گے اب یہ کرنا ہے کہ اس چیز کی گواہی دے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسرا کلمہ ہو گیا، یعنی پہلا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں نے اکثر بیچتے دیکھا کہ نماز کی کتابیں جو اہل سنت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، ان میں 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، 6 کلمے ان میں لکھے ہوئے ہیں، اور کلمہ حقیقت میں ایک ہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ باقی جو 5 ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کلمے کی تشریح ہیں، وہ اس لا الہ الا اللہ کی تشریح ہیں۔ پہلے کلمہ واضح طور پر اس کا ذکر کرنا ہے، ہم نے تذکرہ کرنا ہے جگہ جگہ پر۔ جب کوئی شخص قائل ہو جائے گا اس چیز کا تو اس کو پھر کہنا ہے ٹھیک ہے، وہ اگر مانے گا کہ ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں اس چیز کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب کیا کرنا ہے؟
اب ہم نے اس کو کہنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ لو۔ اب یہ بات کیا ہوگی؟ یہ دوسرا کلمہ اس میں شامل ہو گیا۔ اب تیسرا عام روزمرہ کی زندگی آ گئی۔ اب بطور تسبیح جو کرنا ہے اس نے عمل کرنا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی بیان کرنی ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، اس کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس خالق کائنات کی۔ پھر یہ تسبیح بن جائے گی۔ پہلے صرف کلمہ تھا، لیکن اس کو تسبیح بنانے کے لیے اس خالق کائنات کی پھر ساتھ حمد و ثنا بیان کری، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ یہ تسبیح بن گئی۔ اب بطور تسبیح آپ نے جب پڑھنا ہے کسی چیز کو، ذکر کا مطلب آپ سمجھ گئے، ذکر کا مطلب تذکرہ ہے، جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ کرنا ہے، جگہ جگہ پر توحید کو بیان کرنا ہے، ہر آدمی کے سامنے اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور یہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور جب کوئی آدمی قائل ہو جاتا ہے اس کو دوسرے کلمے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ گواہی دو اس چیز کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا، اب اس کو بطور تسبیح کیا پڑھایا جائے گا؟ پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تیسرا کلمہ، یہ تسبیحات فاطمہ بھی سے کہتے ہیں۔ پھر چوتھا کلمہ جب آتا ہے اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اس میں بھی اس خالق کائنات کی صفات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں بھی یہی وائی امید، اس میں کہا گیا کہ زندگی اور موت کا مالک وہ خالق کائنات ہے۔ یہ چوتھی بات ہے، چوتھا کلمہ جسے بولتے ہیں۔ حقیقت میں پتہ یہ چلا کہ پچھلا کلمہ ہی چل رہا ہے ان پانچوں میں آگے بھی۔ اور جب آدمی کہتا ہے یہی وائی امید وہو حی لا یموت، یعنی زندگی اور موت تو اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ خود اس کو موت نہیں آنی۔ وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہی رہے گا۔ یعنی یہ چوتھے کلمے کی اب پانچویں بات جو کی جاتی ہے اس میں جو نماز کی کتابوں میں ہے وہ بھی اس کی تشریح ہے۔ جب ہم نے مان لیا اس چیز کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے اس کی چیز کو تسلیم کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، ہم نے تسبیحات کو شروع کر لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہم پانچویں کلمے میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس خالق کائنات کے حضور معافی مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے پچھلے گناہوں کی معافی دے دو، یا باری تعالیٰ پچھلے گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں، تو میرا رب ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، اس لیے معافی مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ان گناہوں کی معافی دے دے۔ اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے، پھر چوتھی بات آتی ہے، چوتھا کلمہ آتا ہے، اس میں انسان ان برائیوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے جس سے انسان کو بچنا لازمی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس میں چند بڑی برائیوں کا تذکرہ ہے، وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِیمَةِ وَالْفَاحِشِ وَالْبُہْتَانِ، یعنی یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیو اصل چیز جو ہے ہمیں یاد کرنے کی جو چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے، پھر بطور تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا، یہ ذکر ہوتے ہیں اس کے۔ چوتھے کلمے کا ذکر ہے، اور پانچویں کلمے میں کیا ہے؟ اس میں توبہ استغفار انسان کرتا ہے، اور چھٹے کلمے میں چند بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا جن سے بچنا بہت ضروری ہے انسان کے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ نماز کے اوپر جو آدمی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 6 کلمے کی کیا اہمیت، کیا ویلیو، کیا بات ہے، اس کا مقصد کیا ہے لکھنے کا، تو اصل بات یہ لکھنے کا پتہ چلتا ہے اصل میں کلمہ ایک ہی ہے، لیکن دوسری 5 باتیں جو ہیں، دوسرے 5 کلمے ہیں جو وہ اس کی تشریح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کو جنت ملے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص سے پڑھنے کا کیا مقصد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان برائیوں سے رک جائے، یعنی برے کاموں کو چھوڑ دے اور نیک کاموں کو اپنا لے، یہ ہے اخلاص۔ اگر کوئی آدمی یہ برائیاں کرتا رہتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا اور برے اعمال کرتا رہتا ہے، تو یہ پتہ لگا کہ یہ کلمہ اخلاص سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ورد دے دے کہ جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہوں، ذکر کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا باری تعالیٰ یہ تو عام دنیا پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کیا موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلے پر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کی جو رہنے والے آدمی ہیں، مخلوق جو ہے ان کی، وہ سب ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلے پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو یہ پلہ جو ہے
دوسری چیز کو گناہوں کو انسان کے گناہوں کو جو ہے یا زمین و آسمان کے جو سب چیزیں مخلوقات ہیں اس کو ہوا میں لہرا دے گا، یعنی اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لا الہ الا اللہ کا اصل مقصد ذکر افضل ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جو ہے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرے، جگہ جگہ اس کی تشہیر کرے۔ کس چیز کی؟ توحید کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی تصدیق کرے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہی سب سے افضل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔